بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گوہر بٹ اور آج آپ کے ساتھ ایک دکھ کی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دکھ کی بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے، وہ انتقال کر گئے، اور ان کے انتقال کے بعد پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کی جو ویب سائٹ ہے، ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ ہے، اس کی طرف سے اس پر باقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا اور اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی گئی ہے۔ پاکستان کے تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے، اور پاکستان آرمی کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بھی باقاعدہ آفیشیلی جو سا ہے وہ اس پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ خادم حسین رضوی جو ہیں، ان کے بارے میں بریفلی، ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن بریفلی چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اچانک سامنے آئے تحریک لبیک پاکستان میں، اور انہوں نے جوائن کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے چیئرمین تھے پیر افضل قادری، اور ان کے خادم حسین رضوی آئے اور آتے ہی چھا گئے، اور ان کے چھانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت دبنگ انداز میں بات کرتے تھے اور کسی لگی لپٹی کے بغیر جو ان سا اپنا مافی الضمیر وہ بیان کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا کہ وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے۔ ان کے کلپس، ان کی ویڈیوز، ان کے خطابات جو ہیں وہ ملینز میں ان کے ویوز جانا شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ انہوں نے پھر جو جماعت باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کرائی تحریک لبیک پاکستان، وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوئی، اور 2017 میں جو ضمنی انتخاب لاہور میں ہوا، جہاں پر کہ نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا تھا، وہاں پر ایک انتخاب ہوا۔ بیگم کلثوم نواز جو مرحومہ ہیں، انہوں نے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور خادم حسین رضوی کے جو امیدوار تھے وہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کر گئے۔ جبکہ 2018 میں جو عام انتخابات ہوئے تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے تقریباً ہر حلقے میں پورے ملک میں خادم حسین رضوی کی جماعت کے امیدوار موجود تھے، اور قومی اسمبلی کی اگر بات کریں تو قومی اسمبلی میں وہ کوئی سیٹ تو نہیں نکال سکے پورے پاکستان میں، لیکن ہر جگہ پہ 15 سے 20 ہزار ووٹ، یہ بہت بڑا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اتنا ووٹ جماعت اسلامی کو نہیں ملتا، اتنا ووٹ اور کسی مذہبی جماعت کو نہیں ملا آج تک، جتنا زیادہ ووٹ وہ لے کر گئے اور ان کے امیدواروں نے حاصل کیا۔ جبکہ سندھ اسمبلی میں ان کے 2 اس وقت جو ہیں منتخب ایم پی ایس موجود ہے، ارکان اسمبلی سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے جیت کر آئے ہیں۔ خادم حسین رضوی دنیا سے چلے گئے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کو بھی ممکن نہیں ہے، یہ کسی کو بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال صدمہ ہے، ان کے جو ماننے والے تھے وہ شدید صدمے کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل فگر تھے، اور ان کا جو اب پولیٹیکل فالوور ہے وہ کدھر جائے گا، وہ ٹی ایل پی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے تو آنے والے دنوں میں چیز سامنے آئے گی۔ اور ابھی خادم حسین رضوی کا جنازہ نہیں ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہفتے کے روز صبح 11 بجے ان کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی، پھر رسم کل خوانی ہوگی، اور اس کے بعد ان کی شورا کا اجلاس ہوگا، اور دیکھا جائے گا کون اب اس جماعت کو باقاعدہ لیڈ کرے گا۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے سعد رضوی، جس کو وہ نائب ناظم کا عہدہ دیا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ابھی اس بچے کی عمر جو ہے 22-23 سال کی عمر ہے، تو دیکھتے ہیں ابھی شورا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ان کے جو پولیٹیکل فالوور تھے، ان کو اپنی طرف لانے کے لیے مسلم لیگ نون بہت زیادہ متحرک ہے، تحریک پاکستان، تحریک انصاف بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے، کہ یہ اس جماعت کو اس تیزی کے ساتھ جو اسٹیبلش کیا گیا اور اس کے اتنے ووٹ نکلے اور فالورز نکلے، اور خادم حسین رضوی کو بہت ان کی باتوں کو گلوریفائی کیا گیا الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے بھی، اور سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ ان کے اکاؤنٹس بنے اور پھر بہت زیادہ وہ گلوریفائی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف تھی اسٹیبلشمنٹ، اور 2018 کے الیکشن میں اس جماعت کے نے بہت زیادہ پولیٹیکلی ووٹوں کے اعتبار سے ڈیمیج کیا مسلم لیگ نواز کو، اور اب مسلم لیگ نواز وہ اپنا ووٹ بینک واپس لینا چاہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سینٹرل رائٹ کی پارٹی ہے، یعنی وہ مذہبی ووٹس کو بھی اپنی طرف لے کے آتی ہے، اور جو جمہوریت پسند ہیں ان کو بھی وہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نواز چاہتی
چاہتی ہے کہ وہ ووٹ بینک جو کہ خادم حسین رضوی ان سے چھین کر لے گئے تھے وہ واپس آ جائے۔ ابھی بہرحال دیکھنا تو یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ ون مین شو تھا، خادم حسین رضوی جو ہے نا وہ ایک ون مین شو تھے، ساری کی ساری جماعت، ساری کی ساری جو مذہبی قوت تھی، مذہبی قیادتیں تھیں اور مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، وہ خادم حسین رضوی کے گرد گھوم رہی تھی۔ تو ان کی وفات کے بعد اب مجھے تو لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گا، پولیٹیکلی مخدوش ہو جائے گا، اور شاید اب دوبارہ کبھی وہ اس طرح سے انتخابات میں اتنے ووٹ نہ لے جا سکیں یا ان کا کوئی رکن اسمبلی منتخب نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا، آپ بھی انتظار کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔